ہمارے زمانے میں افراط و تفریط کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اشخاص کو پیش کرتے ہیں۔ مثلاً جو جس کو مانتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو ہمارے فلاں نے یہ بات کہی ہے، ہماری فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے، فلاں اتنے مشہور ہیں، ان کے اتنے مریدین ہیں، ان کا اتنا چرچا ہے، ان کے اتنے چاہنے والے ہیں۔ یاد رہے جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی اس کی بات قبول کی جائے گی، اور اس لیے نہیں کہ یہ اس کی بات ہے بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق ہے۔ اور اگر کسی کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اور اس سے ٹکرائے تو وہ خواہ کسی خانوادے کا بندہ ہو، مشہور ہو یا غیر مشہور ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس شخص کی بات کو دیوار پہ مار دیں گے۔ ہمارے زمانے میں شوشہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی بات جب پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات کتاب میں لکھی ہو وہ صحیح ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز، کتاب میں ہر طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ جو بات کتاب میں موجود ہو وہ صحیح بھی ہو۔ کتب تاریخ، کتب سیر، کتب تفسیر اور اس طرح کی دیگر کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ اچھا، پھر بعض لوگ کہتے ہیں صاحب جو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ بہت پرانی کتاب میں ہے، 500 سال پہلے کی کتاب میں ہے، 700 سال پہلے کی کتاب میں ہے۔ یاد رہے کتاب نئی ہو یا پرانی ہو، نئی اور پرانی ہونے سے کوئی بات حق نہیں ہوتی۔ جو حق ہے وہ بہرحال حق ہے، جو باطل ہے وہ بہرحال باطل ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب انہیں کسی غلط بات پہ ٹوکا جائے اور کہا جائے کہ یہ غلط ہے تو کہتے ہیں صاحب اس کو لکھنے والے نا بہت بڑے عالم ہیں، بے شک ان کا علم مسلم، مگر جناب کسی کی بھی بات ہو اسے شریعت کی کسوٹی پہ کسا جائے گا اور اسے جانچا اور پرکھا جائے گا۔ بے شک وہ بہت بڑے عالم دین رہے ہوں تو ان کے علم کو قبول کیا جائے گا، لیکن ان کی اس غلط بات کو رد بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو تاریخ الخلفاء دیکھ لیں، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ دیکھ لیں، امام طبری کی تاریخ دیکھ لیں، ملا علی قاری کی کتاب دیکھ لیں، اس طرح آپ کو بے شمار چیزیں مل جائیں گی۔ تو ان شخصیات کو تو ہم مانتے ہیں، مگر ان کتابوں میں مذکور بعض ایسی باتیں جو اہل سنت کے خلاف، جمہور کے خلاف ہیں اور ٹکراتی ہیں ہمارے مسلمات سے، ہم انہیں ٹھکرا دیتے، انہیں نہیں مانتے۔ قاعدہ یہ ہے، طریقہ یہ کہ بات کوئی بھی بیان کرے، چھوٹا بڑا، پیر صاحب غیر پیر صاحب، عالم غیر عالم، خانقاہی غیر خانقاہی، کتاب و سنت کے مطابق ہے تو حق ہے، اور اس سے ٹکرا جائے تو اس کو دیوار پہ مار دیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات بیان کی اور وہ شخص مسلم ہے، اس کی ذات، اس کا علم مسلم ہے، تو اس کی بات کی مناسب تعویل کی جاتی ہے یا تطبیق دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی بات میں ٹکراؤ نہ پیدا ہو۔ اگر تعویل نہ ہو سکے، تطبیق نہ ہو سکے تو پھر مزید اور صورتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر یہاں تک کہ ٹکراؤ ختم ہی نہ ہو تو اس کو رد کر دیا جائے گا، قرآن و سنت کو رد نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے زمانے میں جو لوگ گمراہی کے شکار ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے بھائی ہم فلاں سلسلے کے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم فلاں سلسلے کے ہیں۔ اب کسی سے کہو کہ بھائی صاحب آپ یہ کام کرتے ہو یہ غلط ہے، ارے ہم تو اس سلسلے سے مرید ہیں۔ تو صاحب سلسلہ کوئی بھی ہو، شریعت ایک ہے، اسلام ایک ہے، دین ایک ہے، عقائد و نظریات ایک ہیں۔ یہ سلاسل جو ہمارے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ اذکار اور وظائف وغیرہ کے معاملے میں ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن عقائد، نظریات یہ سب کے ایک ہیں۔ لہٰذا ان بزرگوں کا نام لے کر کے بدعات اور خرافات کو پھیلانے والے یہ جان لیں کہ وہ غلطی پر ہیں، اہل سنت حق پر ہیں، اور اہل سنت کسی کی بھی بات ہو اسے قرآن و سنت پر پرکھیں گے، تولیں گے، جانچیں گے، اس کے مطابق ہوگا تو الحمدللہ، اگر اس کے خلاف ہوگا تو ہمیں یہ نہ بتایا کرو کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں بہت بڑی شخصیت ہیں۔ ہم شخصیتوں سے نہیں، ہم شریعت سے مروب ہوتے ہیں۔